What happened at the World Trade Center on 9/11? The hijacked Flight 11 was crashed into floors 93 to 99 of the North Tower, 1 WTC, at 8:46 a.m. اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 25 مئی کل گزر گیا جی، یوم شہداء کا دن۔ تمام قوم کی طرح میری محبتیں، میرا پیار ان شہداء کے لیے جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اور ارشد شریف کو اس موقع پر نہیں بھولنا چاہیے۔ ارشد شریف ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے پیچھے کون ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وہ سپوت جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر، اس دھرتی کو بچانے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، میرا ان کو سلام اور ان کے گھر والوں کے صبر کو سلام۔ اور انہوں نے اپنی آنے والی مزید نسلوں کو اس قوم کی حفاظت کے لیے پیش کیا، ان کو میرا اور بڑا، بہت بڑا سلام۔ اس سے بات ختم کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں جی کہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا، بات ابھی تک وہ چل رہی ہے جی کہ رات تقریباً 7.5 گھنٹے زمان پارک کی طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پر دوسرا اٹیک کیا گیا، اور ان کی گرفتاری جو مطلب کہ متوقع تھی وہ ابھی تک ہوئی تو نہیں۔ گھروں کی تلاشی لی گئی، پولیس ابھی تک، جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پولیس سرچ آپریشن کر رہی ہے جی۔ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں؟ آج جو ویڈیو کا معاملہ ہے جی، پاکستان کے اندر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، کون غلط کون صحیح، اس پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ جانا پڑے گا، کیوں یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا ہے جی، یہ سانیہ 9 مئی پاکستان کے لیے بہت بڑا سانیہ، جس طرح 1971 کا سانیہ ہے، اس کے علاوہ ارشد شریف کا سانیہ، اس طرح ماڈل ٹاؤن کا سانیہ، اسی طرح اور بہت سارے سانیات نے، بھٹو کی پھانسی کا سانیہ، ضیاء الحق کی شہادت کا سانیہ، بے نظیر کے قتل کا سانیہ، لیاقت علی خان کو گولی مارنے کا سانیہ، قائد اعظم کی گاڑی کو روکنے والا سانیہ، مادر ملت کو غدار بتانے والا سانیہ، یہ سب سانحات سے پاکستان دوچار ہوتا ہوا، گزرتا ہوا 75 سال کی عمر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح 9 مئی کا ایک سانیہ ہو گیا جی۔ پاکستان کے جناح ہاؤس جو قائد اعظم نے ایک دن بھی استعمال نہیں کیا، لیکن کور کمانڈر صاحب کی رہائش گاہ تھی، جو پاکستان آرمی، جو پاکستان کی ریڈ لائن کہلاتی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، ایک جہاز چلایا گیا، اسی طرح اور جگہ پر احتجاج ہوئے۔ اس ساری کہانی کے اندر کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ میں ذرا اس بات کی کڑی کو ملاتا ہوں جی، آپ کو جانا پڑے گا 9/11 پر۔ 9/11 ایک مشہور واقعہ، جب ٹوئن ٹاورز گرائے گئے تھے، یعنی 3 بڑی بڑی بلڈنگیں امریکہ کے اندر گرائی گئی تھیں، اور ان بلڈنگوں کے اندر 3000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں جو مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے، جو دوسرے مذاہب کے تھے وہ مارے گئے۔ اب اس کی تحقیقات چلتی رہیں، بالآخر اندھیری رات چھٹی، پھر اس کے حقائق سامنے آنے شروع ہوئے، تو جو کہانی، جو بیانیاں بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا، وہ کہانی اس سے الٹ نظر آئی۔ وقت ہر چیز کو ثابت کرتا ہے، وقت انالیسس کرتا ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، دیر ضرور لگ جاتی ہے لیکن سامنے آتا۔ پھر انہی ملکوں کے باشندوں نے 9/11 کا پوسٹ مارٹم کیا، جس میں پاکستان اور افغانستان کو خون کے اندر رنگا گیا۔ پاکستان کی اکانومی کو $120 ارب کا نقصان ہوا، پاکستان کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، افغانستان کے اندر پتھر ہی پتھر تھے، بلڈنگیں کم تھیں،
لوگوں کے لوتھڑے تھے، ڈرون حملے تھے، بم تھے، کلسٹر بم تھے، یا جو بھی بڑے بم تھے، B-152 بمبرز کے ذریعے، یعنی بڑے وہ جہاز ہیں بڑی ہیوی قسم کے، ان کے ذریعے افغانستان کو پتھروں کے پتھر، اور جیسے سڑک پر نئی سڑک بنتی ہو تو پتھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کا ماحول منظرنامہ افغانستان کا پیش کیا گیا۔ اس دوران پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے خفیہ اداروں نے، چائنا نے، رشیا نے، ایران نے، بشمول افغانستان کے لوگوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا۔ 20 سال ان کے ساتھ لڑے، 20 سال رشیا کے خلاف لڑے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے جی کہ جب وہ اس کا انالیسز آیا 9/11 کا، جو آخری فائنل انالیسز آئے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا کہانی کا، وہ یہ تھا کہ ایک ملک میں یہ حملہ ہوا، ایک ملک کے سہولت کاروں نے وہ حملہ کیا۔ اچھا، اس میں بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ جن ملکوں نے حملہ کیا ان کے لوگ نہیں مارے گئے، جس ملک نے سہولت کاری کی اس ملک کے لوگ نہیں مارے گئے، وہ چھٹی پر تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور کمیونٹیز اور کنٹریز کے لوگ، مسلمان لوگ بہت زیادہ اس میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ جہاز کیسے اڑے ایئرپورٹوں سے، وہ ملک جس کے اندر ہر چیز انٹیلیجنس پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، سوالیہ نشان پیدا ہوا۔ پھر اس کا جواب بھی مل گیا۔ اب میں جو 9 مئی والا واقعہ ہے جی، اس کے علاوہ اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کیوں ابھی انڈر پروسیس ہے، انڈر ٹرائل ہے۔ کچھ حقائق عوام نے جمع کر کے کچھ لوگوں تک پہنچائے ہیں، کچھ عمران خان صاحب تک پہنچائے ہیں، کچھ اداروں تک، کچھ ذرائع کے مطابق جو چیزیں گئی ہیں۔ اس کے بعد فیئر ٹرائل ہونا، جس کی UN نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی کمیونٹیز ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ کچھ بڑے ملک اس کے اندر انہوں نے اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کی ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات کرائی جائے، نہ کہ ون وے ٹریفک چلائی جائے۔ اور دوسرا جو یہ آرمی کورٹس ہیں اس کے تحت جو فیصلے کرنے والا معاملہ، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا، سپریم کورٹ میں بھی اس کے متعلق شاید آج ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن عوامل اور حقائق بہت سارے ابھی تک دبے ہوئے ہیں۔ جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، جو لوگ پریشر کی وجہ سے حوصلہ کر کے وہ جو اصل حقائق ہے وہ بیان نہیں کر رہے۔ تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں بس چھوٹی سی بات کروں گا، اس سے زیادہ لمبی اس وقت بات نہیں کروں گا۔ باقی جو خبریں شام کو ہوں گی وہ آپ سے بات کروں گا۔ 9/11 کا پس منظر آپ ذہن کے اندر رکھیں، 9 مئی کا واقعہ آپ ذہن کے اندر رکھیں اور خود بیٹھ کر اس کو انالیسز کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کیوں اس وقت 9/11 میں فائدہ کس کو ہوا تھا۔ 9/11 کے بعد کس ملک کے مفادات تھے، کس ملک نے افغانستان پر قبضہ کیا، کس ملک نے وہاں پر آ کر جہریت کی، کس ملک نے آ کر، یعنی وہ نیٹو فورسز پلس امریکہ، وہ سارے اکٹھے ہو کر یہاں پر آ گئے۔ 20 سال انہوں نے جنگ کی، اس دھرتی کو خون میں نہلایا۔ کچھ غداروں نے ان کا ساتھ دیا، کچھ غدار ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پھر وہ برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے حکومت کی افغانستان کے اوپر۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اگر ان کو آپ ڈیپلی سٹڈی کریں گے تو 9 مئی کے واقعات بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی راکٹ سائنس کے اندر نہیں ہے۔ جو میں نے چیزیں آپ کو 9/11 کے متعلق بیان کی ہیں، انہی کو آپ ایک ایک پوائنٹ اٹھاتے جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ملاتے جائیں تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ باقی رہی بات پاکستان تحریک انصاف اس وقت کڑے امتحان میں، عمران خان صاحب کے 27 سالہ سیاسی دور کے اندر یہ سب سے بڑا امتحان عمران خان صاحب کے اوپر چل رہا ہے۔ یعنی 9 مئی سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو زمان پارک میں ایک میلہ تھا۔ زمان پارک کے اندر لائنیں لگی ہوئی تھیں MNA MPAs کی، کوئی یہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی پلاننگ کر رہا تھا آنے والے مستقبل کی۔ 9 مئی کے بعد وہ
آنگن اجڑ گیا، وہ سیاستدان اکیلا ہو گیا. اب جو بھی آ رہا ہے جی وہ پریس کانفرنس پریس کلب کے اندر کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. کچھ غمگین دلوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی دردناک کہانی عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب نے 27 سال کے دوران ایک بلڈنگ بنائی تھی، بلڈنگ بنائی، اس کو دھکا دے کر گرا دیا گیا. اسی دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. جوڈیشل کمیشن میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. 13 ماہ تک پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی اے کو ووٹر سپورٹر کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے. آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے. کچھ نوجوان قوتیں، نوجوان لوگ جو پاکستان کا سرمایہ تھا وہ پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گئے. پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ڈالر مہنگا سستا خرید کر پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا سرمایہ محفوظ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی. پاکستان کا ڈالر جو 100 روپے پر لے کے آنا تھا یا 120 روپے پہ لے کے آنا تھا وہ 326 روپے میں اوپن مارکیٹ کے اندر بک رہا ہے جی. لوگ دھڑا دھڑ اس کو بھی خرید رہے ہیں. پاکستان کے کنٹینر سمندروں کے اندر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم پر کوئی مہربانی اور ہمیں اپنے ملکوں میں ہم سے مال اتار کر واپس بھیجا جائے. وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی صنعتیں ایک سوال کر رہی ہیں. پاکستان کا کسان ایک سوال کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ مکمل فلاپ ہو گئی. دوست ممالک پاکستان سے دور ہو گئے. پیسہ کوئی نہیں دے رہا پاکستان کو. آئی ایم ایف پاکستان کے ناک رگڑوا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کر دیا گیا. عمران خان صاحب سوچ میں بیٹھے اس غور و فکر کے ساتھ لیکن نا امید نہیں. ان کو سب سے یہ جو سارے لیڈر جا رہے ہیں اس میں کچھ ایسے تھے جو پلانٹ کیے گئے تھے، جو انجیکٹ کیے گئے تھے، کچھ جینون لیڈر تھے، کچھ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے چھوڑنے کا نام نہیں لیا. کچھ جبر اور تشدد برداشت نہ کر سکے، ان کی ہمت جواب دے گئی. اور عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کچھ لوگوں کے متعلق بتایا تھا کہ وہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب ہر بندے کی نیچر کو جانتے تھے اور اسی حساب سے ہوتا جا رہا ہے. کھیل قدرت کا، انسان پر مشکل آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، آسانی کے دوران امتحان اور بھی آ جاتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو برے سے برے دنوں کے اندر امید رکھے اور اس میں سے راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے. عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ بڑا سرمایہ ان کا ووٹر سپورٹر ہے، جن کو وہ بچانے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی ہے، حامد خان صاحب کے ذریعے کی ہے، اپنا اور وکلا کے ذریعے انہوں نے اس کو جناب مدد عدلیہ کے اندر اپلائی کیا یہ کیس کہ میرے جو ایم پی او 3 کے تحت 10,000 کارکن گرفتار ہیں، ان کا جرم بھی کوئی نہیں. اگر کسی نے کچھ جرم کیا اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو اس کو آپ رکھیں. باقی جو ناجائز عورتیں، بچے اور بوڑھے نوجوان جو بھیڑ بکریوں کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر بند کیے گئے ہیں اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ کھانا جس طرح کا دیا جا رہا ہے، پانی نہیں دیا جا رہا ہے، جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں، ان کے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے. باقی وقتی طور پر عمران خان صاحب بیک فٹ پر گئے ہیں. بیک فٹ پر جانے والا وہ پلیئر ہے، اس کی میں کہانی بتا دیتا ہوں. آپ اس کی کرکٹ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ بندہ جب بھی اس نے کوئی بڑا شاٹ مارا یہ بیک فٹ پر گیا اور پھر اس نے چھکا مارا. یہ اس کی ہسٹری، اور چھکا گراؤنڈ سے باہر گیا. میں اس سے زیادہ آپ میچ دیکھتے ہوں گے، میں نے تو ان کے بہت میچ دیکھے ہیں، بہت سال ان کو میں نے سٹڈی کیا، دیکھا. پوری دنیا کے لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کا رن اپ دیکھا، خود کو عمران خان بنانے کی کوشش کی. جس طرح لوگ آج کل اپنے آپ کو نئے نوجوان نسل عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور اپنا ایک کردار پاکستان کے اندر ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ پاکستان کا نظام اچھے لوگوں کو آگے آنے کی اجازت نہیں دیتا. ملکہ بخاری صاحبہ ہوئی،
شہباز گل صاحب ہوئے، زلفی بخاری صاحب ہوئے، ثانیہ نشتر صاحبہ ہوئیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سرمایہ. پھر جناب ڈاکٹر جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، 9.5 لاکھ دوسرے لوگ باہر چلے گئے، انویسٹر باہر چلا گیا، پاکستان پتھر کے زمانے میں چلا گیا. لیکن عمران خان اس ساری اندھیری سرنگ سے گزریں گے. اب اس پر کتنا وقت لگے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا، سال لگے 2 سال لگے، لیکن عمران خان صاحب نے جو عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کر دی، جو لیڈر عمران خان صاحب کے مخالف بھی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی بات ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ریفارم کی ضرورت ہے، وہ اس پر بات ضرور کر رہے ہیں. خاقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں، اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے. عدل کا نظام جو پہلے ہی لولا لنگڑا تھا، نیچے سے 5ویں نمبر پر تھا، وہ بے بس ہو گیا. آنے والے وقت کے اندر آپ کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کسی کی زمین پر، کسی کے مکان پر، کسی کے بیٹی پر، کسی کی بہو پر آپ قبضہ کر سکتے ہیں. عدل کا نظام آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اس وقت بے چارگی، دباؤ، پریشر کے اندر پاکستان کے پورے عدل کا نظام جکڑا ہوا ہے. مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ چلتا ہے. لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی اپنی امید کے ساتھ زندہ ہیں. وہ جو گری ہوئی بلڈنگ ہے اس کی اینٹ کو جوڑ کر دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ کتنے ماہ میں ہو جائے گا، کتنے سال لگیں گے، زندگی مہلت دے گی نہیں دے گی، یہ بڑا سوال ہے. لیکن جو آواز لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی کہ ہمیں آزادی لینی ہے، ہم نے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، وہ آواز زندہ رہے گی، وہ بڑھتی رہے گی. اب اس کو واپس کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. گو وقتی طور پر یہ دب گئی ہے، لیکن یہ لاوا لوگوں کے سینوں کے اندر پک رہا ہے. یہ ڈیمانڈ بھی کرے گا، یہ وقت کی ضرورت بھی بن جائے گا. آنے والی اسمبلیاں، اس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آنے والی اسمبلیاں آپ کو اس کے اندر تبدیلیاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ریفارمز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا اپنی کرسی کے لیے، یہ میری بات اینڈ پر یاد، وہ آپ کو ایوانوں کے اندر نظر نہیں آئیں گے. یہ آخری جنگ وہ اپنی بقا کی لڑ رہے ہیں، جو سیاسی خاندان ہیں وہ آپ کو ان ایوانوں کے اندر نظر نہیں آئیں گے. عمران خان صاحب کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو شعور، جو عوام کے اندر سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کے بعد ہر آدمی اپنا نظریہ رکھتا ہے. گو زبان سے نہیں بول رہا اس وقت، خاموشی ہے. اس خاموشی کے اندر بہت بڑا طوفان ہے، اور اسی طوفان کے اندر پاکستان کا مستقبل ہے. بس اس سے زیادہ کہنا بنتا بھی نہیں ہے، باقی کہنے سے کا فائدہ بھی نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو کچھ سچ بولو تو یہ کچھ ہوتا ہے. عمران ریاض کو جو جس طرح کا بتایا جا رہا ہے، اس پر جبر تشدد کرنے کے بعد جو اس کی حالات خراب ہیں، اسی وجہ سے اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا. ہم کو اس کے متعلق حتمی رائے تو نہیں قائم کر سکتے. جو ذرائع ٹوٹے پھوٹے خبریں جو آتی ہیں اس کے تحت وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ارشد شریف ایک سوالیہ نشان ہے، ماڈل ٹاؤن ایک سوالیہ نشان ہے. ان سارے سوالوں کے بعد 9/11 سے ان ساری کڑیوں کو ملائیں تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی. اللہ سب کا محافظ، اس پاکستان کا محافظ، پاکستان کی آرمی کا محافظ، جس نے اس ملک کے لیے جد و جہد بھی کی، قربانی بھی کی. اور پاکستان کے اندر غداروں کی کمی نہیں ہے جو صرف ڈالروں کے لیے بکے، جو اپنے مفادات کے لیے بکے، اور اپنے مفادات کے اوپر بکتے ہوئے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی عوام کو قربان کر کے، ذبح کر کے، تو اپنی انا کی تسکین کی میڈیا نے جھوٹ بول کر، غلط نیریٹو پیش کر کے اس ملک کی عوام کے ساتھ ظلم کیا، اس ملک کے ساتھ ظلم کیا. اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نا امیدی گناہ ہے اور امید پر دنیا قائم ہے.